بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ ایمان کے ارکان 6 ہیں۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اسی اسنا میں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تعالیٰ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اسی اسنا میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اسی اسنا میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے کہ اچانک ہمارے پاس ایک آدمی آیا اور اس نے کہا مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی نازل کردہ کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، یوم آخرت پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھو۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے اور حدیث نمبر یہ ہے جی۔ اب اس کی تشریح ہے۔ نمبر 1، فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود تسلیم کیا جائے۔ فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود تسلیم کیا جائے اور اللہ کی مخلوق ہیں، کہ وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور حکم الہی کے پابند ہیں۔ نمبر 1، فرشتوں پر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ان کا وجود تسلیم کیا جائے اور اللہ کی مخلوق وہ اللہ کی مخلوق ہیں اور حکم الہی کے پابند ہیں۔ نمبر 2، تقدیر کے معنی یہ ہیں اندازہ لگانا اللہ تعالیٰ کو اپنے کمال علم کے ذریعے سے بندوں کے اعمال اور انجام کا بخوبی اندازہ ہے کہ کون سعادت مند ہے اور کون بدبخت۔ ہمیں اچھی بری تقدیر پر ایمان رکھنے کے بعد نیک اعمال کی طرف راغب ہونا چاہیے۔ نمبر 3، بعض لوگ مسئلہ تقدیر میں گمراہی کا شکار ہیں کہ معصیت اور نافرمانی کی زندگی اختیار کر کے تقدیر کا سہارا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے ہماری قسمت میں گناہ کرنا ہی لکھا ہے، حالانکہ کسی کو بھی اپنی تقدیر کا علم نہیں اس میں کیا لکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائی سے منع اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو ہم پر لازم ہے تقدیر پر ایمان لا کر اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو اپنا شعار بنائیں۔ انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی جی۔ حالانکہ کسی کو بھی اپنی تقدیر کا علم نہیں اس میں کیا لکھا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں برائی سے منع اور نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہم پر لازم ہے تقدیر پر ایمان لا کر اطاعت الہی اور اطاعت رسول کو اپنا شعار بنائیں۔ انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب ہوگی۔